بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دن شاید عام سا ہی تھا، لیکن میری زندگی میں ایک خاص موڑ لے کر آیا۔ جمعرات کی شام تھی۔ گلی میں بچوں کی چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ عصر کے بعد میں گھر سے نکلی تھی کہ تازہ ہوا مل جائے۔ دل عجیب سا بے چین تھا۔ تبھی سامنے سے آتی پروین خالہ نے رک کر کہا، رخسار بیٹی، مبارک ہو، تمہاری کمیٹی کا نمبر نکل آیا ہے۔ میری آنکھوں میں ایک دم چمک سی آ گئی، زبان پر بے اختیار شکر نکلا۔ الحمدللہ۔ دل میں پہلا خیال یہی آیا، عمرہ۔ یہ خواب کئی سال سے دل میں پکا ہوا تھا، مگر حالات کبھی سازگار نہ ہوئے۔ کبھی بیٹے کی فیس، کبھی شوہر کا روزگار، کبھی ساس کی طبیعت، اور اب جب کمیٹی نکلی تو ایسا لگا جیسے آسمان سے بلاوا آ گیا ہو۔ گھر لوٹی تو قدموں میں ہوا سی آ گئی تھی۔ دل نے خود ہی کہا، کتنی خوش نصیب و رخسار، رب نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے جے نماز بچھائی، سجدے میں سر رکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے، اور وہیں سجدے میں ایک وعدہ، ایک نظر مان لی، یا اللہ، اگر تو مجھے اپنے گھر بلا لی اور میں خیریت سے واپس لوٹ آؤں تو تیرے نام پر ایک یتیم بچہ گود لوں گی۔ اس وقت دل میں ایک عجیب قسم کی حرارت تھی، جیسے میں نے رب سے ایک ایسا وعدہ کر لیا ہو جس سے میرا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ سجدے سے اٹھی تو دل ہلکا اور آنکھیں روشن تھیں۔ اگلے دن صبح ہی صبح میں نے سفری تیاری شروع کر دی۔ شوہر عامر نے حسب معمول خاموشی اختیار کی۔ وہ زیادہ باتوں میں نہیں پڑتا تھا، بس ایک بار کہہ دیا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اس دوران نند فائزہ کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا بیٹا بلال سڑک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ حالت تشویشناک تھی، فوری آپریشن درکار تھا، مگر اسپتال نے 2 لاکھ روپے جمع کرنے کی شرط رکھی تھی۔ فائزہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی یعنی میرے شوہر سے رابطہ کیا۔ عامر کا جواب حسب توقع تھا، رخسار کے پیسے عمرہ کے لیے رکھے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ میں کچن میں کھڑی تھی جب فائزہ کی آواز فون پر بلند ہوئی، بھابی، اللہ کے واسطے، یہ وقت عبادت سے بڑھ کر ضرورت کا ہے۔ میری انگلیوں میں چاقو تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا سوال جاگا، کیا عبادت صرف رب کے گھر جانا ہے، یا کسی کو زندگی دینا بھی عبادت ہے؟ پروین خالہ فائزہ کے ساتھ شام کو آئیں تو ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، فائزہ بہت پریشان ہے، بلال کی حالت خراب ہے، صرف 1 دن کی مہلت ہے، ڈاکٹر نے دی ہے۔ وہ ایک بیوہ عورت ہے، کہاں سے اتنے پیسے لائیں؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ خالہ، میرے پاس جو پیسے ہیں وہ عمرہ کے لیے ہیں، یہ میری نیت، میری نظر کا حصہ ہیں۔ پروین خالہ کچھ نہ بولی، ایک طویل سانس لی اور چپ چاپ چلی گئی۔ پہلی بار مجھے اپنی ہی نیت پر شک سا ہوا، کہیں یہ وعدہ محض اپنی عبادت کو بڑا دکھانے کے لیے تو نہ کیا، کہیں یہ ارادہ رب کی رضا کی بجائے اپنی برتری جتانے کا ذریعہ تو نہ بن گیا۔ عامر کمرے میں آیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں یہ پیسے فائزہ کو دے دوں؟ اس کے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ حسب معمول لاتعلق لہجے میں بولا، یہ تمہاری عبادت ہے، تم ہی فیصلہ کرو۔ فیصلہ؟ میں ساری رات سو نہ سکی، دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری رہی، مگر صبح ہوئی تو دل ایک بار پھر انا کی پناہ میں جا چکا تھا۔ میں نے اپنے پیسے چھپا دیے۔ میں نے سوچا میں رب کے لیے جا رہی ہوں، باقی سب ثانوی ہے، اگر میں نظر پوری نہ کروں تو شاید واپسی پر گود لینے والا فیصلہ کافی ہو جائے گا۔ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں۔ اسی فیصلے کے ساتھ میں نے بلال کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی، اور خود کو یہ یقین دلایا کہ میرا فیصلہ درست ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف سرسرانے لگا تھا، جیسے کوئی خاموش طوفان آنے کو ہے، جیسے رب دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ میں اپنے آزمائش میں کیا فیصلہ کرتی ہوں۔ صبح جب اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو دل پر ایک عجب بوجھ تھا، رات کے فیصلے نے جیسے اندر ہی اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ میں نے جائے نماز بچھائی، نیت باندھی، مگر سجدے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ الفاظ زبان سے نکل رہے تھے، مگر روح خاموش تھی۔ دن چڑھا تو فائزہ دوبارہ آئی۔ اس بار اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا تھا، جو خاموشی سے میرا چہرہ تک رہا تھا۔ آنکھوں میں کچھ سوال تھا، کچھ امید، شاید یہ جاننے کی کوشش کہ کیا میں اس کے بھائی کے لیے کچھ کر پاؤں گی۔ فائزہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آواز بھاری، بھابی، بس 1 دن ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو بلال۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی، آنسو حلق میں رک گئے۔ میں نے نظریں چرائیں، سانس لی اور بس اتنا کہا، فائزہ، میرے پاس جو پیسے ہیں وہ عمرے کے لیے رکھے ہیں، میں وعدہ کر چکی ہوں۔ اس نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا، جیسے کوئی آئینہ ہو اور میں اس میں اپنا جھوٹا چہرہ دیکھ رہی ہوں۔
پھر وہ اٹھی، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے کہا، اچھا بھابھی، دعا ضرور کیجیے گا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے سامان باندھنا شروع کیا۔ سفری بیگ، احرام کا جوڑا، جائے نماز، زمزم کا خالی بوتل، تسبیح اور نظر کا ذکر، سب کچھ ترتیب سے رکھا مگر دل بے ترتیب تھا۔ عامر دوپہر کو گھر آیا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا اور پوچھا نہیں، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ فائزہ آئی تھی؟ ہاں۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، وہ واپس گئی۔ عامر نے صرف سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، شادی کو 15 برس ہو چکے تھے مگر ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار ہمیشہ سے تھی۔ الفاظ کبھی دل تک نہیں پہنچتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی داخل ہو رہی تھی اور میں اپنے بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ روانگی کے دن گننے کی گھڑی آ چکی تھی۔ کاغذات، تسبیح، دوائیاں، ہر چیز سلیقے سے رکھی جا چکی تھی، مگر دل کا حال ایسا تھا جیسے کسی نے اندر سے چادر ہٹا دی ہو اور سب کچھ برہنہ کر دیا ہو۔ تبھی فون بجا۔ سکرین پر فائزہ کا نمبر چمک رہا تھا۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ہاتھ کب کپا رہے تھے جب کال ریسیو کی۔ دوسری طرف صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس کے پیچھے درد کی شدت چھپی تھی۔ پھر اس کی آواز آئی، اتنی دبی ہوئی کہ شاید وہ خود بھی نہ سن پائی ہو۔ بلال نہیں رہا بھابھی۔ میرے ہونٹ سل گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی الفاظ میرے لبوں سے نکلے۔ وہ بھی کسی اور کی زبان سے مستعار لیے گئے لگے۔ کال بند ہو گئی۔ میں چند لمحے اسی جگہ کھڑی رہی جیسے کمرہ میرے ارد گرد گردش کر رہا ہو۔ تبھی عامر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ بلال اب نہیں رہا۔ عامر نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ اللہ مغفرت کرے۔ کچھ دیر بعد پروین خالہ گھر آئی، ہاتھ میں سفید لفافہ تھا۔ بولی، ڈاکٹرز کی فائنل رپورٹ آئی ہے۔ میں نے لفافہ پکڑا، کاغذ کھولا تو رپورٹ کی ایک لائن نے سب کچھ واضح کر دیا۔ If the surgery had been performed within 24 hours of the trauma, the patient had a high chance of survival۔ یہ ایک طبی جملہ نہیں تھا، یہ میرے ضمیر پر مہر تھی، جیسے عدالت میں فیصلہ سنا دیا گیا ہو۔ میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ خالہ نے نرمی سے کہا، بیٹا، ہم سب نے کچھ نہ کچھ غلطی کی، لیکن تمہارا دل نرم ہے، رب تمہیں ہدایت دے گا۔ میں کچھ نہ بولی، بس دل میں ایک خلا اور بڑھ گیا۔ کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دل کے آئینے سے دیکھی جاتی ہیں، اور میرا آئینہ دھندلا پڑ گیا تھا۔ رات ہوئی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی، جسم تھکا ہوا مگر دماغ کسی انجانے بوجھ سے بیدار۔ سحری کا وقت قریب تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی، شاید نیند آ جائے، مگر جو آیا وہ خواب تھا۔ میں ایک سنسان وادی میں کھڑی ہوں، آسمان پر ہلکی دھند اور سامنے ایک بچہ کھڑا ہے، عمر 6 یا 7 سال، بدن پر سفید لباس اور چہرے پر نور مگر آنکھوں میں گہرا سوال۔ وہ میری طرف بڑھتا ہے، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نظریں جھکا لیتی ہوں۔ وہ پھر بولتا ہے، میری جگہ تمہیں جانا ہوگا۔ میں لرز جاتی ہوں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے نظر مانی تھی، وعدہ نبھانا چاہا تھا۔ وہ مسکراتا ہے مگر وہ مسکراہٹ زخم جیسی چبھتی ہے۔ نظر؟ تم نے جو مانگا اس پر عمل کب کیا؟ زندگی کا سودا رب سے کیسے کر لیا؟ عبادت میں انا ملا دی اور سوچا رب خاموش رہے گا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ بچہ آگے آتا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ رکھتا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ، زخمی۔ اسے بچا سکتی ہو تو بچاؤ، شاید وہی تمہاری معافی کا وسیلہ بن جائے۔ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، سانسیں تیز، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی روشنی بند، باہر اذان ہو رہی تھی۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، جے نماز بچھائی، مگر اس بار نہ تسبیح گنی نہ لمبی دعائیں مانگی، صرف آنکھیں بند کر کے چپکے سے کہا، یا اللہ، میری عبادت میں خلوص نہ تھا، مجھے ہدایت دے۔ نماز کے بعد میں بہت دیر تک سجدے میں رہی۔ اس بار کچھ مانگا نہیں، صرف سجدہ کیا، اس امید پر کہ شاید خاموشی میں بھی کوئی بات پہنچ جائے۔ اس دن سے میرے دل میں ایک مسلسل جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف میرا سفر عمرے کا تھا، دوسری طرف اندر کا سفر جو ندامت سے توبہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ فائزہ کے گھر ماتم کا ماحول تھا۔ میں دل میں سوگ لیے جا رہی تھی مگر چہرے پر حج کا نور سجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ محلے میں سرگوشیاں بڑھنے لگی تھی۔ رخسار نے پیسے نہیں دیے، اس کا عمرہ قبول ہوگا؟ میں چپ رہی۔
ہر بات سن کر دل میں ایک کانٹا چبھتا مگر زبان پر تالا لگا رہا، جیسے بولنے کا حق چھین لیا گیا ہو۔ میری ماں ایک دن بول پڑی، بیٹی، نظر وہ ہوتی ہے جو نیت سے کی جائے، نہ کہ نفس کے ساتھ۔ رب تمہارے سچ کو جانتا ہے مگر تم خود کو کب پہچانو گی؟ یہ جملہ اندر تک اتر گیا۔ میرے سامنے اب دو راستے تھے، ایک وہ جو ظاہری عبادت کا تھا اور دوسرا وہ جو سچائی، ندامت اور معافی کا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی جا کر کعبہ دیکھوں گی، مگر دل کا دروازہ کھول کر۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اصل عمرہ وہ نہیں جس میں طواف مکمل ہو، بلکہ وہ ہے جس میں نفس کا غرور ٹوٹ جائے۔ اور میری اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ کی رونق، بلند اعلانات اور زائرین کی دعاؤں سے لبریز فضا میں کچھ ایسا تھا جو دل کو قابو میں نہیں رہنے دے رہا تھا۔ جیسے جیسے طیارے کے قریب آ رہی تھی، کوئی اندیکھا ہاتھ میرے دل پر دستک دے رہا تھا۔ بلال کا چہرہ، خواب والا بچہ اور سجدے میں کی گئی نظر، سب بار بار نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے۔ عامر نے کہا، پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا، حالانکہ دل کا موسم بدل چکا تھا۔ زبان پر شکر، دل میں شرمندگی۔ بورڈنگ کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ طیارے کی کھڑکی سے نیچے بکھرا ہوا شہر، بادلوں کے بیچ چھپا ہوا، مجھے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ وہ رات جب بلال کے لیے مدد مانگی گئی تھی اور میں نے دل کے دروازے بند رکھے تھے۔ جدہ پہنچ کر ہم بس میں سوار ہوئے جو ہمیں مکہ لے جا رہی تھی۔ بس میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی اور میری آنکھیں بند تھیں۔ سڑک پر جیسے مکہ کا پہلا سائن بورڈ نظر آیا، دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ عامر نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، شاید اس نے میرے چہرے کا رنگ پڑھ لیا تھا۔ بس ایک جگہ رکی تاکہ مسافر وضو اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو سکیں۔ میں چادر سنبھالتی بس سے اتری اور وضو خانے کی جانب چلی۔ اسی لمحے ایک قد کھلے صحرائی راستے سے ایک عورت آہستہ آہستہ میری طرف آئی۔ لباس سادہ، چہرے پر تھکن، مگر آنکھیں ایسی کہ جیسے برسوں کا دکھ ان میں اتر آیا ہو۔ وہ قریب آئے، میرے سامنے رکی اور بنا سلام کیے بس اتنا بولی، کعبہ تمہیں بلاتا ہے، مگر تم کسی کی زندگی چھین کر جا رہی ہو۔ میں چونک گئی، دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، آواز جیسے گونج بن کر دل میں اتری۔ تم عمرہ کرنے جا رہی ہو، لیکن کسی ماں کی گود خالی کر کے۔ تمہیں لگتا ہے تم پاک ہو؟ میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں نے نظریں چرائیں، قدم پیچھے کیے اور تھوڑا جھنجلا کر کہا، کون ہو تم؟ تمہیں کیا معلوم میرے بارے میں؟ وہ دھیرے سے مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں تمسخر نہیں، دکھ چھپا ہوا تھا۔ میں وہ ہوں جو ہر ماں کی چیخ سنتی ہے، ہر بچے کی خاموشی محسوس کرتی ہے۔ تم نے اگر سچ سننا نہ چاہا تو اب یہ سچ تمہارے ہر سجدے میں گونجے گا۔ میں نے اسے پاگل سمجھا۔ میں مڑی اور تیزی سے واپس چلنے لگی، جیسے وہ آواز میرے پیچھے تعاقب کر رہی ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں وضو کیے بغیر بس میں آ کر بیٹھ گئی، چہرہ پسینے سے تر، دل خوف سے لبریز۔ عامر نے پوچھا، ٹھیک ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک شور تھا۔ بیت اللہ کی پہلی جھلک، وہ لمحہ جس کے لیے ہزاروں دعائیں، ان گنت سجدے اور برسوں کی تڑپ اکٹھی ہوئی تھی، بالآخر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، میرا وجود کپ کپاتا اور آنکھوں میں نمی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں عامر کے ساتھ حرم میں داخل ہوئی اور جیسے ہی کعبہ نظر آیا میرے لب تھر تھرا گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ایک عجیب سی کپ کپی نے پورے جسم کو جکڑ لیا۔ میں نے لبوں کو جنبش دینے کی کوشش کی، لبیک اللہم لبیک، مگر لفظ حلق میں کہیں پھنس گئے، جیسے کسی نے میرے حلق پر تالا لگا دیا ہو۔ اچانک گھٹن سی محسوس ہوئی، قدم لڑکھڑائے اور میں وہی سجدے کی حالت میں گر پڑی۔ ارد گرد کی آوازیں مدھم ہو گئی، ہر چیز دھن میں لپٹی لگنے لگی، صرف ایک دھڑکن سنائی دے رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن جو سجدے میں گرنے کے بعد غیر متوازن ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد عامر نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور حرم کے عملے نے ویل چیئر میں ڈال کر کلینک تک پہنچایا۔ وہاں موجود ڈاکٹر عربی میں کچھ کہہ رہے تھے، مگر میری سماعت جیسے جواب دی گئی تھی۔ ایک نرس نے اردو میں ترجمہ کیا، یہ صرف ایک شاک ہے، کوئی جسمانی مسئلہ نہیں، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے، شاید تھکن یا جذباتی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ میں وہیں بیٹھی تھی، خاموش، گمسم، دل میں ایک آواز تھی جو بار بار کہہ رہی تھی، یہ زبان کی بندش نہیں، رب کا پیغام ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر اس بار وہ چاہتا ہے کہ تم سنو، کہو نہیں۔ وہ جو ساری زندگی دعاؤں کے لیے لب ہلاتی رہی تھی، اب صرف سننے پر مجبور ہو چکی تھی۔
اس دن کے بعد میں نے طواف خاموشی میں کیا۔ میں نے دیکھا کہ باقی لوگ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور میری زبان وہ رب کے حکم سے خاموش ہوئی تھی اور اب صرف اس کے حکم سے واپس آ سکتی تھی۔ میری زبان میں پہلی بار ایسا وقت آیا تھا جو میرے لفظ ختم ہو چکے تھے اور خاموشی بولنے لگی تھی۔ حرم کی فضا میں لبیک کی صدائیں گونجتی تھیں مگر میرے لب بند تھے۔ میں طواف کر رہی تھی، 7 چکر۔ ہر چکر کے ساتھ اندر کی کوئی پرت کھل رہی تھی، کوئی پرانی یاد، کوئی چھپی ہوئی حقیقت۔ پہلا طواف کرتے وقت میرے سامنے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی تھامے چل رہی تھی۔ بچہ طواف کے دوران بار بار رک جاتا، کبھی مسکراتا، کبھی اپنے ارد گرد لوگوں کو حیرت سے دیکھتا۔ ماں نرمی سے اسے سنبھالتی، سمجھاتی اور پھر آگے بڑھتی۔ اس منظر میں ایک خاص سکون تھا، ایک ایسا رشتہ جو بے لفظ مگر بے حد گہرا تھا۔ دوسرے چکر میں ایک بچی نظر آئی، تقریباً 8 سال کی، ننگے پاؤں، گلابی لباس میں، اپنے ابا کا ہاتھ تھامے لبیک کے الفاظ دہراتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں معصومیت نہیں، پختگی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ میں خاموش تھی مگر میرے اندر شور تھا، بہت تیز، بہت بے رحم۔ تیسرے چکر میں میرے دائیں جانب ایک بچہ نمودار ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ اچانک آیا ہو، چھوٹے چھوٹے قدم، سفید لباس اور چہرہ اتنا مانوس کہ میں ٹھٹک گئی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں گہری، خاموش مگر پراسرار تھیں۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا مگر ہر چکر میں اس کا ساتھ میرا وجود بڑھتا جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اسے نظر انداز کروں مگر وہ ہر زاویے سے میرے سامنے آ جاتا، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے، کبھی بالکل میرے ساتھ۔ چوتھے چکر میں میرے قدم لڑکھڑانے لگے، دل کی دھڑکن معمول سے تیز، سانسیں بے ترتیب۔ وہ بچہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں طنز نہیں، درد تھا۔ پانچویں چکر میں میرے دل نے چیخنا چاہا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتا؟ مگر میری زبان تو خاموش تھی۔ چھٹے چکر میں وہ بچہ رک گیا، میں نے بھی قدم روک لیے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا اور جیسے کسی نے میرے دل میں پھونک مار دی ہو۔ اچانک ایک لمحہ یاد آیا، وہ رات جب فائزہ نے فون کیا تھا، وہ جملہ، بھابی بس ایک دن ہے۔ آنکھ کھولی تو وہ بچہ دوبارہ چلنے لگا۔ 7ویں اور آخری چکر میں اس نے پہلی بار کچھ کہا، آواز نہایت دھیمی مگر صاف، اب بھی وقت ہے۔ میں سن ہو گئی۔ یہ بچہ خواب کا حصہ تھا یا حقیقت؟ کیا میرا ضمیر شکل اختیار کر کے میرے سامنے چلنے لگا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ طواف مکمل ہوا۔ میں نے عامر کو نہیں بتایا، شاید وہ سمجھ نہ پاتا، شاید وہ خاموشی کی زبان جانتا ہی نہیں۔ اس کے بعد کے دن، ہر عبادت، ہر سجدہ، ہر مقام میرے لیے ایک ریہرسل تھا، جیسے میں کسی بڑی پیشی کی تیاری کر رہی ہوں، اور وہ بچہ، وہ ہر جگہ میرے قریب رہتا، جیسے مجھے یاد دلاتا ہو کہ یہ سب تبھی معنی رکھتا ہے جب میں اپنے وعدے کو پورا کروں۔ ایک رات مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، ہاتھوں میں تسبیح مگر زبان ساکت۔ تبھی ایک بچی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح اور چہرے پر وہی معصومیت جو بلال کے چہرے پر تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا آپ بول نہیں سکتی؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ مسکرائے۔ میری امی کہتی ہیں جب رب ناراض ہو جائے تو وہ بندے سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اگر بندہ چپ رہ کر سنے تو رب دوبارہ اس سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ بچی کون تھی؟ کہاں سے آئی؟ کیسے میرے دل کی بات جان گئی؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھوں سے پوچھا، اور اگر رب معاف نہ کرے؟ اس نے کہا، تو کوئی اور معاف کر دے، تب بھی رب مان لیتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل کے اندر کہیں ٹھہر گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں مجھے اب خود کو سچ کے سامنے رکھ دینا ہے، بغیر کسی پردے، بغیر کسی بہانے کے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد میں مدینہ روانہ ہوئی۔ خاموشی ابھی بھی میرے ساتھ تھی۔ روضہ رسول کے سامنے بیٹھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی مگر دل نے جو کہا وہ شاید لفظوں سے بہتر تھا۔ یا رسول اللہ، اگر میری نیت میں دکھاوا تھا تو مجھے سزا مل چکی ہے، اگر میری نظر میں خود غرضی تھی تو میں خود کو سزا دے چکی ہوں۔ اگر آپ کی امت کی ماں ہونے کا دعویٰ کیا تو آج میں اسی امت کے ایک بچے کی زندگی پر خاموشی کا کفارہ دینے آئی ہوں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک نیا احساس جنم لینے لگا۔ شاید رب نے میری زبان چھین کر مجھے سننے کی تربیت دی ہے، بولنے کی نہیں۔ میں اب بھی بول نہیں سکتی تھی، لیکن پہلی بار ایسا لگا جیسے میری خاموشی بول رہی ہو۔ میری ہر آہ، ہر آنسو، ہر سجدہ، وہ سب زبان بن چکے تھے،
اور تبھی ایک لمحہ آیا جب ایک چھوٹے بچے نے مجھے دیکھا، مسکرایا اور اپنی ماں سے کہا، یہ خالہ فرشتوں کی طرح لگتی ہے۔ وہ لفظ میرے لیے روشنی بن گئے۔ اب میں جان گئی تھی اس سفر کا مقصد صرف عمرہ نہیں تھا، یہ میرا کفارہ تھا، میری انا کا جنازہ اور میری نظر کا پہلا سچا قدم۔ ایک رات مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی فرش پر سر رکھے چپ چاپ روتی رہی۔ وہاں بھی وہی احساس، وہی بوجھ، وہی بچہ، جیسے میری عبادات اب صرف یاد دہانی بن گئی ہوں۔ میں نے سوچا کیسا عدل ہے رب کا، اس نے میری زبان لی مگر میرا دل کھول دیا۔ اس نے مجھے سنا دیا لیکن بولنے سے روکے رکھا تاکہ میں خود کو سن سکوں۔ کسی نے سچ کہا ہے، جو باتیں لفظوں میں نہیں آتی وہ آنکھوں اور دل سے نکلتی ہیں، اور شاید رب بھی دل سے نکلے الفاظ کو زیادہ سنتا ہے۔ اور میں اب جان چکی تھی کہ خاموشی کبھی کبھی وہ حقیقت بیان کر دیتی ہے جو الفاظ ساری زندگی نہ کر سکیں۔ یہ سفر میرا طواف تھا، اپنی نیت کا، اپنی نظر کا اور اپنے نفس کے گرد گھومتے ہوئے اس مقام تک پہنچنے کا جہاں میں اپنی حقیقت کا اعتراف کر سکوں۔ اب بھی زبان بند تھی مگر شاید دل پہلی بار سچ بول رہا تھا۔ مدینہ کی فضا میں وہ سکون ہے جو الفاظ میں نہیں سمایا جا سکتا۔ مسجد نبوی کے سنہرے دروازے، ٹھنڈی سفید روشنی سے سجے ستون اور ہر قدم پر جھکنے والے سر دل کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں، مگر میرے اندر کی دنیا اب بھی خاموشی سے دہکتی تھی۔ عامر اکثر نماز کے بعد مجھ سے پوچھتا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں سر ہلاتے پھر نظریں جھکا لیتی۔ ایک دن عصر کے وقت مسجد کے صحن میں بیٹھی تھی، ارد گرد درود کی صدائیں، پرندوں کی پرواز اور ہلکی سی ٹھنڈی ہوا۔ میرے سامنے کچھ لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک لڑکی کی آواز کچھ زیادہ مانوس سی لگی۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، پتہ ہے میرے ایک کلاس فیلو بلال، وہ اکثر اپنی خالہ کا ذکر کرتا تھا، خاص طور پر آخری دن تو وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ کہتا تھا، میری خالہ رخسار بہت اچھی ہیں، وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہیں، اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو بس وہی میری ماں کو سنبھال سکتی ہیں۔ میرے کانوں میں جیسے بجلی سی گونج گئی۔ میں جھٹکے سے پلٹی، اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ بلال کی کلاس فیلو تھی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں لب ہلا نہ سکی مگر دل جیسے ٹوٹ کر باہر آ گیا ہو۔ اس لڑکی نے میری کیفیت محسوس کی، وہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ بلال کی خالہ رخسار ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے میری طرف ایک چھوٹا سا تعویذ بڑھایا۔ یہ اس کے بیگ سے نکلا تھا، شاید اس نے خود بنایا ہو۔ اس میں اس کی کچھ دعائیں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ میری خالہ کو عمرہ نصیب ہو اور وہ مجھ پر فخر کر سکے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، دل جیسے چور ہو گیا ہو۔ جس بچے نے مجھ پر بھروسہ کیا، جس نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، میں نے اسی کی زندگی کے وقت پر خاموشی اختیار کی۔ وہ لڑکی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی اور میں وہیں بیٹھ گئی، سجدے کی حالت میں، زمین پر سر ٹکا کر بہت دیر تک روتی رہی۔ مسجد نبوی کی ٹھنڈی فرش نے میرے آنسوں کو جذب کر لیا مگر میرے دل کا درد وہ بھی کم نہ کر سکی۔ اس رات میں نے ایک بار پھر اس بچے کو خواب میں دیکھا، لیکن اس بار وہ مجھ سے دور کھڑا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے پیچھے ہٹا کر کہا، آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا مگر میں نے آپ پر یقین رکھا۔ میں تڑپ گئی، چاہا کہ کچھ کہوں مگر خواب میں بھی زبان نہ کھل سکی۔ بس ایک دھن تھی اور اس دھن میں اس کی آواز گونجتی رہی، جس نے مجھ پر بھروسہ کیا اسے آپ نے مایوس کیا۔ اگلے دن فجر کے بعد میں عامر کو لے کر روضہ رسول کے قریب گئی۔ پہلی بار میں نے عامر کا ہاتھ زور سے پکڑا، اسے وہ تعویذ دکھایا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عامر نے گہرے انداز میں میری آنکھوں میں دیکھا، رخسار مجھے اندازہ ہے تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ میں نے کاغذ اور قلم مانگا اور پہلی بار دل کی زبان کو الفاظ دیے۔ میں نے لکھا، میں صرف عمرہ کرنے نہیں آئی تھی، میں اس بچے کا قرض اتارنے آئی تھی جو مجھ پر بھروسہ کر کے دنیا سے گیا۔ میں اس نظر کا کفارہ ادا کرنے آئی تھی جو میں نے نبھائی نہیں، صرف جتائی۔ عامر نے وہ پرچہ پڑھ کر خاموشی سے اسے تہہ کیا اور بولا، تم سچی ہو رخسار، اور سچ کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن یہ وقت خود کو سزا دینے کا نہیں، تلافی کرنے کا ہے۔ اس کی بات میرے لیے ایک نئی امید تھی، ایک نئی گواہی کہ شاید اب بھی کچھ بچا ہے۔ اس رات میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب بھی زبان بند تھی مگر دل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں ہوں۔ اس امانت کی ماں بننے کا خواب دیکھا تھا لیکن خود کو اس کے قابل نہ پایا۔ میں صرف معافی نہیں مانگنا چاہتی، میں اپنا فرض نبھانا چاہتی ہوں۔
مجھے ہمت دیجیے کہ میں وہ بن سکوں جو بلال کی دعا کے قابل ہو۔ مدینہ کی ہوائیں گواہ تھیں، مسجد نبوی کی دیواریں خاموشی سے سن رہی تھیں، اور میرا دل برسوں بعد پہلی بار سچ سے بھرا ہوا تھا۔ خاموشی اب بھی تھی، مگر اس خاموشی میں سچ کی گواہی تھی، اور یہ گواہی میرے ضمیر نے خود دی تھی۔ واپسی کا سفر ہمیشہ تھکن بھرا ہوتا ہے، لیکن جب دل بھی تھک چکا ہو تو فاصلے اور زیادہ بوجھل لگنے لگتے ہیں۔ مدینہ سے جدہ اور پھر جدہ سے وطن کی سرزمین تک کا راستہ میرے لیے صدیوں کا فاصلہ بن چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر جب قدم رکھا تو دل نے دعا مانگی، یا اللہ، جو پیچھے چھوڑ آئی ہوں اس کا حساب دے چکی ہوں، اب جو آگے ہے اس کا راستہ آسان کر دے۔ مگر جیسے ہی محلے کی گلی میں داخل ہوئی، آنکھوں نے جو دیکھا وہ دل کے تخمینوں سے زیادہ سخت تھا۔ دروازے بند تھے، کھڑکیاں آدھی کھلی، اور چہروں پر ایک عجیب سی اجنبیت چھپی ہوئی تھی۔ جس گلی میں بچے سلام کرتے، بزرگ دعائیں دیتے، وہاں آج خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ عامر نے سامان ایک طرف رکھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں وہ مانوس خوشبو تک اجنبی لگنے لگی تھی۔ پہلا جھٹکا تب لگا جب محلے کی ایک خاتون ہمارے گھر آئیں اور بتایا، بیٹی، تمہاری غیر موجودگی میں فائزہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دل کا دورہ پڑا، صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ چھوٹا بیٹا پہلے یتیم تھا، اب ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ دو جانیں، اور دونوں کے پیچھے خاموشی، میری خاموشی۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بہن کے جانے کا دکھ اس کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ پھر وہ سب ہوا جس کا اندازہ تھا مگر شدت کا نہ تھا۔ محلے میں افواہیں پھیل گئی، یہ وہی رخسار ہے نا جس کے پیسے عمرے کے تھے؟ کہتے ہیں اس نے بلال کی ماں کو رقم دینے سے انکار کیا تھا، اسی لیے عمرے میں زبان بند ہو گئی۔ رب کا عذاب ہے یہ۔ اور سنا ہے اب تو واپس آ کر بھی بات نہیں کرتی، شاید اب بھی وہی غرور باقی ہے۔ میری سماعت ہر آواز سن رہی تھی، اور ضمیر ہر جملے پر کانپ رہا تھا۔ زبان تو ویسے بھی خاموش تھی، پر اب تو آنکھوں سے بھی صفائی نہ دی جا سکتی تھی۔ میں نے عمرہ سے واپسی پر اپنے دل کی تسلی کے لیے حلوہ بنوایا اور اسے محلے کے گھروں میں تقسیم کروا دیا۔ اسی شام محلے کی ایک عورت آئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، باجی، ہمیں معاف کرنا، لیکن ہمارے گھر کے بچے اب آپ کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھاتے، بس لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں بچنا پڑتا ہے نا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، صرف چہرہ نہیں، اپنا باطن بھی، اور مجھے لگا جو سزا میں نے اپنے نفس کو دینی تھی وہ رب نے میرے حالات کے ذریعے دینا شروع کر دی ہے۔ عامر اب بہت کم بات کرتا، اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ شاید وہ بھی مجھے اپنی بہن اور بھانجے کی موت کا قصوروار سمجھتا تھا۔ ایک رات دیر سے آیا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں بیزاری۔ میں نے ہاتھ سے پانی کا گلاس آگے بڑھایا تو اس نے گلاس لیے بغیر کہا، رخسار، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کچھ عرصہ الگ رہیں گے۔ لوگوں کی باتوں کا دباؤ ہے، میرے کاروبار پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں وہ شخص نہیں تھا جس نے مدینہ میں میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، شاید وہی بہتر تھا۔ اگلے دن وہ اپنا سامان لے گیا، جاتے وقت بس ایک جملہ چھوڑ گیا، اپنا خیال رکھنا۔ میں بہت دیر دروازے کے پاس بیٹھی رہی اور پھر بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ضمیر پر منو بوجھ ہے جسے میں چاہ کر بھی اتار نہیں پا رہی تھی۔ 2 کمروں کے اس مکان میں تنہائی کاٹنے کو آ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی بے رحم بھی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ رات بھی آئی جب محلے کی کمیٹی کا شخص دروازے پر آیا، باجی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں رہا، اگر آپ خود ہی کہیں اور شفٹ ہو جائیں تو سب کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں دروازہ بند کر کے صحن میں جا بیٹھی۔ آسمان پر چاند تھا، مکمل اور روشن، شاید ویسا ہی جیسا مکہ کی راتوں میں ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں رب سے کہا، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے گھر چھوڑا اور اب واپس آ کر سب کچھ کھو دیا۔ میرے بول چھن گئے، میرے رشتے چھن گئے، میری عزت بکھر گئی، لیکن اگر یہ سب میرے دل کو صاف کرنے کی قیمت ہے تو میں ہر دن خاموش رہنے کو تیار ہوں۔ میری نیت اب نظر سے بڑھ کر معافی میں بدل چکی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اپنی ذات سے نکل کر رب کے فیصلے میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اس دن سورج ذرا دیر سے چمکا اور میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ گھر میں سکوت تھا، لیکن میری چھٹی حس جیسے چیخ چیخ کر کسی طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ کیا میری خاموشی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ اس کا دکھ بھی اس میں گم ہو گیا تھا؟
میں نے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا، نعمان کا بستر، اس کی کتابیں، اس کی خوشبو، اور پھر میں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، اگر یہ سزا ہے تو میں قبول کرتی ہوں۔ صبح آنکھ کھلی تو آنکھوں میں نمی اور دل میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، کیا یہی انصاف ہے؟ میں نے عمر بھر دوسروں کے لیے فیصلے کیے، دل میں تولا، نیت میں پرکھا اور عمل میں تاخیر کی، اور اب جب رب نے میرے ہی وجود کو سوال بنا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ محلے کی عورتیں اب اور بھی کھل کر باتیں کرنے لگی کہ اب تو اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ گیا ہے، یہ عورت واقعی منحوس ہے، کسی کی بد دعا ہے یہ۔ مجھ سے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ عامر کے نمبر پر کال ملائی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ شاید وہ بھی لوگوں کی نظروں سے تنگ آ کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ کمرے کی دیوار پر اس کی ایک تصویر تھی، سفید شرٹ، ہنستا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں ایک سوال۔ میں نے تصویر کے نیچے کاغذ چپکا دیا، جب بھی واپس آؤ مجھے معاف کر دینا۔ شام کے وقت صحن میں بیٹھی تھی، پرندے لوٹ رہے تھے، ایک ننھا سا بچہ گلی سے گزرا، ماں کے ہاتھ کو پکڑے، اس کے چہرے پر بلال کی جھلک تھی اور اس کی آنکھوں میں نعمان کی۔ اس دن میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اس ماں سے معافی مانگوں گی جس سے میں نے وقت پر سہارا نہیں دیا۔ میں اپنے دل کا سکون ڈھونڈوں گی جیسے رب کو ڈھونڈا جاتا ہے، سجدوں میں، آنسوں میں اور توبہ کی تڑپ میں۔ دوپہر کی روشنی جیسے دیواروں سے سرک رہی تھی۔ میں نڈھال سے کرسی پر بیٹھی تھی، اب اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ہمت باندھی، چادر سر پر اوڑھی اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ میرے دل میں بار بار بلال کی تکلیف آ رہی تھی، کس طرح وہ تڑپا ہوگا۔ کاش میں اس وقت اپنا نہ سوچتی، اس بچے کا سوچ لیتی تو آج وہ زندہ ہوتا، اور فائزہ بھی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ نہ جانے انسان اتنا خود غرض کیوں ہے۔ قبرستان پہنچتے ہی میری نظر قبروں پر فائزہ کے نام کی تختی تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی مجھے اس کی قبر ملی، میں زاروں قطار روتی ہوئی اس کی قبر پر جا پہنچی۔ میرا دل بے حد شرمندہ تھا اور آنکھیں ندامت کے آنسوں سے لبریز تھی۔ میرے لب خاموش تھے مگر دل فریاد کر رہا تھا، مجھے معاف کر دینا فائزہ، میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری زندگی اتنی جلدی ختم ہو جائے گی، کہ میں جیتے جی تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکوں گی۔ میرا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میری فریاد سننے والا وجود منو مٹی تلے دفن تھا۔ میں کتنی ہی دیر فائزہ کی قبر پر بیٹھ کر اس سے خاموش التجا کرتی رہی، شاید کوئی جواب آ جائے، شاید فائزہ مجھے معاف کر دے۔ جب میرا دل کچھ ہلکا ہوا تو میں بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل سنبھلنے کو تیار نہیں تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی، بوندیں میرے چہرے پر پڑی جیسے رب میرے آنسو چھپانا چاہتا ہو۔ اس رات سردی ذرا زیادہ تھی، میں کمبل میں لپٹی، آنکھیں بند کی، نیند آئی مگر دل بے چین رہا۔ اور پھر وہی خواب، وہ بچہ سفید لباس میں روشنی میں لپٹا ہوا میرے سامنے کھڑا۔ اس نے کہا، معافی صرف لفظوں سے نہیں ملتی، اگر تم واقعی معافی چاہتی ہو تو کسی اور کی جان بچاؤ، اور وہ بھی ایسے وقت پر جب تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو، تب میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر کہا، کیا کوئی ایسا موقع آئے گا؟ کیا رب مجھے دوبارہ آزمائے گا؟ اس نے کہا، رب دوبارہ آزمائش نہیں بھیجتا، وہ موقع دیتا ہے تمہاری نیت پر یقین کر کے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم اس موقع کو قربانی بناتی ہو یا انا۔ آنکھ کھلی تو دل دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے جائے نماز بچھائی اور خاموشی سے سجدے میں گر گئی۔ اس بار نہ آنسو تھے نہ لفظ، صرف ایک عہد تھا، اگر رب نے دوبارہ موقع دیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دن ڈھلنے لگا اور رات اپنے سائے پھیلانے لگی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر میری ہمسائی کھڑی تھی، چہرے پر گھبراہٹ، آواز میں تھڑ تھڑاہٹ۔ رخسار بیٹی، میرا پوتا اسپتال میں ہے، آپریٹ کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم کبھی وعدہ کر چکی ہو کہ یتیم کی مدد کرو گی۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے، دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ یہ وہی موقع تھا جس کی میں دعا کر رہی تھی۔ میں نے سر ہلایا، ہاں میں۔ ہمسائی مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، پیسے بہت ہیں، 50,000 روپے چاہیے، کل تک کا وقت ہے ورنہ۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنا زیور کا ڈبہ نکالا، وہی زیور جو ماں کی طرف سے ملا تھا اور جسے میں نے کبھی بیٹے کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے سب زیور خالہ کو تھما دیا اور اشارے سے کہا، فوراً دے دیجیے، اور صرف اتنا کہیے، یہ ایک ماں کا قرض تھا جو اب ادا ہو رہا ہے۔
خالہ کی آنکھوں میں حیرت تھی اور احترام بھی۔ دروازہ بند ہوا، میں اندر آئی اور صحن میں بیٹھ گئی۔ آسمان پر ایک ہلکی سی روشنی تھی جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو، اور میرے دل میں پہلی بار روشنی نے جگہ بنائی تھی۔ اب معافی کا راستہ شروع ہو چکا تھا، اور مجھے یقین تھا وہ بچہ دوبارہ خواب میں آئے گا، اور شاید اس بار خاموشی کی بجائے مسکراہٹ دے کر جائے۔ اس عورت کی بہو کا بیٹا بچ گیا، آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر 2 گھنٹے کی بھی تاخیر ہوتی تو بچہ شاید نہ بچ پاتا۔ وہ ماں میرے قدموں میں گر کر رو رہی تھی، آنسوں سے میرے ہاتھ بھیگ گئے، اور اس کی آواز بار بار کانوں میں گونجتی رہی، آپ فرشتہ ہیں، آپ نہ ہوتی تو میرا بیٹا نہ بچتا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہی، صرف دل میں ایک سجدہ ادا کیا، لیکن رب کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ اس کے 2 دن بعد میری ماں، جو بالکل ٹھیک تھی، جنہوں نے مجھ سے فون پر ہنستے ہوئے بات کی تھی، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے چلی گئی۔ ایک فون کال، ایک جملہ، اور میری زندگی کا سب سے مضبوط ستون زمین بوس ہو گیا۔ رخسار آپا نہیں رہی۔ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور صحن کی دیوار کو تکتے تکتے نہ جانے کتنی دیر گزاری۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، صرف دل کے اندر جیسے سیلاب ٹوٹا تھا۔ جنازے کے وقت میں نے ماں کے چہرے کو دیکھا، پرسکون، خاموش اور ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہو، جیسے وہ جان گئی ہوں کہ ان کی بیٹی نے آخرکار قربانی سیکھ لی ہے۔ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دل ہی دل میں کہا، امی، شاید رب نے میری نظر قبول کر لی ہے، لیکن قیمت بہت بڑی تھی۔ تدفین کے بعد میں وہیں قبر کے پاس بیٹھی رہی۔ شام کا وقت تھا، مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی، اور میں نے پہلی بار ماں کے بغیر خود کو تنہا محسوس کیا۔ اس رات میں سو نہ سکی، بستر پر لیٹی آنکھیں چھت کو تکتی رہیں، اور دل میں صرف ایک سوال تھا، یا اللہ، کیا یہ تیری رضا کی نشانی تھی یا ابھی بھی میرا امتحان باقی ہے؟ اماں کے ختم کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ صبح سورج نکلا، مگر میرے گھر میں اندھیرا تھا۔ اسی دن ایک خط آیا عدالت کی طرف سے، محلے کی شکایت پر مبنی قانونی نوٹس کہ رخسار بی بی کے قیام سے محلے کے افراد کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے اور ان کے طرز عمل سے اجتماعی سکون متاثر ہوا ہے۔ میں نے وہ نوٹس پڑھا اور ہنسی اور آنسو ایک ساتھ آنکھوں میں آ گئے۔ قربانی کا موسم تھا، اور میں ہی وہ بکرا بن چکی تھی جو ہر طرف سے کاٹا جا رہا تھا۔ ہر الزام، ہر تانا، ہر محرومی، سب گویا میرے اندر ترازو بن کر لٹکنے لگے تھے۔ عدالت نے سماعت مقرر کی اور عارضی طور پر مجھے یہ مکان خالی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ میں نے کسی وکیل کو نہیں بلایا، نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ احتجاج کیا، بس چپ چاپ سامان باندھنے لگی۔ میں نے پھر سے عامر کا نمبر ملایا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ آج عامر کا نمبر مل گیا اور وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ وہی پرانا تھا، جذبات سے خالی، مگر اب اس میں ایک جھجک تھی، ایک شرمندگی۔ میں چاہتا تھا تمہیں بچاؤں، لیکن خود ڈر گیا۔ لوگ بہت ظالم ہیں رخسار، اور میں بہت کمزور ہوں۔ میں نے نرمی اس کے ہاتھ کو تھاما، نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور دل ہی دل میں معاف کر دیا۔ میری زبان تو اب بھی خاموش تھی، مگر شاید میرے دل کی زبان وہ پڑھ چکا تھا۔ میں نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب میرا رب سے رشتہ اس مکان، ان گلیوں یا ان لوگوں کا محتاج نہ تھا، مجھے ان سب سے بہت دور جانا تھا۔ رات کو روانگی سے پہلے میں نے جائے نماز بچھائی اور لمبا سجدہ کیا۔ یا اللہ، اگر میری قربانی قبول ہوئی ہو تو مجھے وہ آواز واپس دے دے جس سے میں دنیا سے نہیں، صرف تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس سجدے میں پہلی بار لگا، میرے الفاظ واپس آ رہے ہیں، میرے اندر جیسے کوئی پردہ ہٹ رہا ہو، مگر وہ ابھی مکمل نہ ہوا تھا۔ شاید رب انتظار کر رہا تھا میری مکمل قربانی کا، نظر کی تکمیل کا، اور میرے دل کی مکمل صفائی کا۔ اور مجھے یقین ہو چلا تھا اب آخری مرحلہ باقی ہے، اور وہ مقام جہاں نظر پوری ہوگی، جہاں میری زبان بھی لوٹے گی، وہ لمحہ رب کے وعدے کی مانند میرے انتظار میں ہے۔ صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ مسجد کے محرابوں سے جھانک رہی تھیں، اور مدرسے کے صحن میں چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق مجھے شہر چھوڑنے کی بجائے ایک مدرسے میں رضاکارانہ خدمت کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ شاید رب نے ایک اور راستہ دکھا دیا تھا، ایسا راستہ جو سزا نہیں، شفا تھا۔ میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی، زندگی قدرے معمول پر آ گئی تھی، لیکن میرے دل کی بے چینی آج بھی ویسے ہی قائم تھی۔
ایک رات مجھے پھر سے ایک خواب آیا۔ میں کسی مسجد کے کھلے صحن میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی ہوں۔ میرے ارد گرد بچے کھیل رہے ہیں، سب بچے اپنے کھیل میں مگن ہیں۔ میں قرآن پاک بند کر کے بچوں کی طرف دیکھنے لگی کہ میری نظر اپنے سامنے کھڑی ایک بچے پر پڑی۔ سفید لباس میں ملبوس یہ بچہ وہی تھا جو اکثر میرے خواب میں آیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ السلام علیکم، آپ رخسار ہیں نا؟ میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ بچہ میری گود میں بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا، آپ نے نظر پوری کرتی ہے، ابا پاک ہو۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہی سکون۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ بچہ میری گود سے اترا اور پیچھے مڑ کر بس اتنا کہا، اب کسی اور کو ماں بنا دو جسے ماں کی ضرورت ہے، اور وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں بھاگ کر گئی، دروازہ کھولا مگر وہ بچہ کہیں نہیں تھا۔ میری آنکھ کھلی۔ رات کے پچھلی پہر کا وقت تھا۔ میری آنکھیں ڈب آ گئی۔ میں اٹھی، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، آج یہ الفاظ میرے دل سے نہیں زبان سے ادا ہوئے تھے۔ میں چونک گئی۔ فضا میں جیسے قبولیت لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ میں نے اس لمحے اپنے رب سے آخری وعدہ کیا جسے نبھانے اسی شام میں فائزہ کی ساس سے ملنے اس کے گھر گئی۔ دروازہ کھلا، سامنے فائزہ کی ساس کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں آپ کی بہو کی گناہگار ہوں، میں نے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش ہو گئی اور دروازے سے ہٹ گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ صحن میں فائزہ کا چھوٹا بیٹا کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت نے میرا دل موہ لیا۔ میں نے پروین خالہ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ فائزہ کا بیٹا میری جھولی میں ڈال دے۔ پروین خالہ ٹھٹکی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میری نظر مکمل نہیں ہوئی۔ خالہ، میں اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، قانونی طور پر، مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ میں تم سے یہ بچہ نہیں چھیننا چاہتی، بس اسے اپنی گود دینا چاہتی ہوں، اپنا نام دینا چاہتی ہوں، تاکہ میرا رب گواہ بنے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میری غلطیوں کا ازالہ ہو سکے۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جو اسی صورت میں ممکن ہے مجھے میری عبادتوں کا صلہ اور میرے دل کا سکون دے دے۔ پروین خالہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ وہ میرے ایک گلے لگ گئی اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بس اتنا بولی کہ اللہ تمہاری اس نیکی کو قبول کرے۔ کچھ ہفتوں بعد کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی۔ فائزہ کا چھوٹا بیٹا جو کہ 7 سال کا تھا قانونی طور پر میری گود میں آ گیا۔ عامر کا سرد رویہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اس دن جائے نماز پر بیٹھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیں اور پوری آواز سے کہا، یا اللہ، اب میں تیرے در پر خالی ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے اپنی انا، اپنی خاموشی، اپنا غرور سب تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ دل ہلکا ہو چکا تھا، زبان رواں تھی اور زندگی کی راہیں صاف۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن ایک سبق باقی تھا۔ زندگی ہمیشہ ان پر رحم کرتی ہے جو وقت پر اپنی غلطیوں کا مداوع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جی ہماری تو یہ دوستو، کہانی اچھی کیسی لگی لگی ہے آپ تو کو ہماری کہانی کو آج کی لائک کہانی؟ کیجیے اپنی اور رائے اس کا طرح اظہار کی مزید ہمارے کہانیاں کمنٹس سننے کے باکس میں لیے ضرور ہمارے کیجیے گا، چینل کو اور اگر سبسکرائب آپ کو کیجیے۔ ہماری ویڈیو کہانی پسند آئی ہے سننے کا تو شکریہ۔ کر لیجیے آپ ہمارے سے چینل کو ملاقات سبسکرائب، ہوگی اگلی ویڈیو ویڈیو کو میں، لائک تب تک کے اور بیل لیے آئیکن اللہ لازمی حافظ۔ پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔